اسلامک ہسٹری کے ایک ایسے ہسٹوریکل ایونٹ کے بارے میں ہم سنیں گے جس کو جب بھی تاریخ اسلام مرتب کی جاتی ہے یا کی جائے گی، اس ایونٹ کو، اس واقعے کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک ایسا روشن باب کہ جب بھی پڑھیں، جب بھی سنیں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اور یہ واقعہ تھا فتح مکہ کا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 10,000 صحابہ، ایک روایت کے مطابق 12,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے مکہ پاک تشریف لائے۔ سن 8 سنہ ہجری تھا۔ غور کیجئے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے، اس کے 8 سال بعد واپس آئے تھے۔ لیکن ان 8 سالوں میں ریولوشن کیسا تھا کہ پہلے مکہ پاک سے بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے، بڑی ظلم کی آندھیاں تھی، میرے آقا دل گرفتہ مکہ پاک سے باہر گئے تھے اور یہ تاریخی جملے کہے تھے کہ اے مکہ، تو مجھے سب سے پیارا ہے، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں مکہ چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، مگر 8 ہی سالوں کے اندر ایسا ریولوشن آیا، ایسا مدنی انقلاب برپا ہوا کہ اب نبی پاک اپنے ہزاروں صحابہ کے ساتھ مکہ پاک آ رہے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہوں گی، دنیا میں بہت ساری کنٹریز فتح ہوئی ہوں گی، مگر تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ آپ نہیں لا سکتے جس میں تلوار نہ چلی ہو، قتل نہ ہوا ہو، اور بغیر کسی لڑائی کے ایک پورا شہر کانکر ہو جائے، پورا شہر فتح ہو جائے۔ فتح مکہ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے، بڑی خوبصورت اسٹریٹجی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب مکہ پاک کے پاس پہنچے، اسٹے کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ سے کہا کہ ہر صحابی اپنا چولہا الگ جلائے، اپنا کھانا اپنے چولہے پر جلا کر الگ پکائے، مکس گیدرنگ نہ کریں، ہر کوئی اپنا چولہا جلائے۔ اب مکے سے کفاران قریش نے کچھ جاسوس بھیجے تھے کہ جا کر دیکھو تو صحیح کتنی فوج لائے ہیں، حملہ کرنے کے لیے کیا تیاری ہے۔ جب وہ رات کے وقت آئے اور منظر دیکھا کہ 10,000 چولہے جل رہے ہیں، میلوں میل آگ نظر آئی انہیں، تو وہ حیران ہو گئے کہ چولہے اتنے ہیں تو کھانے والے کتنے ہوں گے، یہ تو لاکھوں لاکھ کا لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی، انہوں نے آپس میں ڈیسیشن لیا اس فوج سے ہم لڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں، یہ کبھی کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، جانے تو قربان کر دیں گے مگر پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے۔ بہرحال یہاں مکے میں ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، فرسٹ اناؤنسمنٹ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑا اہم اناؤنسمنٹ ہے۔ نبی پاک کیا اعلان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، یعنی اس کے گھر میں ہم گھس کر نہیں لڑیں گے، اور جو شخص کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اب لوگوں نے جناب اپنے گھر بند کر لیے، کوئی کعبے میں آ گیا، کسی نے ہتھیار ڈال دیے، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، کوئی آپس میں ریٹیلیشن نہیں ہوئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہو گئے، کنٹرول لے لیا۔ اب اس واقعے کا جو ایسنس ہے، جو خوبصورتی ہے، ذرا غور کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا، جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے گستاخیاں کی تھی۔ ہاں، یہ وہی لوگ تو تھے جو طائف میں پتھر بھی برساتے رہے، جو راستے میں کانٹے بھی بچھاتے رہے، جو نماز پڑھنے پر گلے میں آ کر رسی کا پھندا بھی بناتے رہے، جو پشت انور پر آ کر جانوروں کی گندگیاں بھی رکھتے رہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو صحابہ کو شہید کرتے رہے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے آقا کے مبارک چچا ہیں، احد کے میدان میں آ کر، مکے سے آ کر مدینے میں ایسی جنگ لڑی کہ کسی صحابی کے کان کاٹ لیے، کسی کی آنکھیں کاٹ لی، سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کو نکال کر چبایا گیا۔ ارے مظالم کی ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ بیان کریں تو عقلیں حیران ہو جائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹانے والے بھی موجود تھے، کوئلوں پر لٹا کر حضرت خباب کی پیٹھ کو جلانے والے بھی موجود تھے، جن کی پیٹھ سے چربی نکلتی اور کوئلے بجھ جایا کرتے۔ میں کس ظلم کی بات کروں کہ کس مظالم کی آپ کو داستان سناؤں، یہ سارے لوگ لائن سے کھڑے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آج اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے، طاقت بھی ہے، جو چاہے فیصلہ فرما دیں، جیسا چاہے آرڈر دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان لوگوں سے کیا کہا؟ کہا بتاؤ تمہیں کچھ معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تھر تھر کانپ رہے ہیں، سر شرم سے جھکے ہیں. ایوری بڈی ریئلائز، وہ سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج زندہ نہیں بچیں گے، آج ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی. ہم نے جو ظلم ان کے ساتھ کیا تھا آج انہیں موقع ملا ہے بدلہ لینے کا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، جب نبی پاک نے ان سے کوسچن کیا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تو جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں. نبی پاک سے وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ کوئی نرمی کی صورت بن جائے گی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اناؤنسمنٹ یاد رکھیے. آج وہ لوگ یاد رکھیں جو بات بات پر بدلہ لیتے ہیں، جو ریونج کی آگ میں جل رہے ہیں، جو کہتے ہیں جناب میں کسی کو معاف نہیں کرتا، جو میرے ساتھ برا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ضرور برا کرتا ہوں. سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ظلم ڈھانے والوں سے کیا فرمایا. نبی پاک نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. میرے آقا فرماتے ہیں آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. سب کو معاف کر دیا. اب اس کا ری ایکشن کیا ہوا؟ وہ بڑے بڑے سرداران قریش جنہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے تھے زاروں کتار رونے لگے. دے آر ناٹ ایکسپیکٹنگ، انہیں یہ ہوپ ہی نہیں تھی کہ ہمیں معاف کیا جائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وداؤٹ اینی پنشمنٹ سب کو الگ اعلان معاف فرمایا. اچھا اب جب یہ معاف کیا نا تو اب اس کا ری ایکشن کیا ہوا؟ ذرا غور کیجئے. سر بھی قلم کیا جا سکتا تھا، ان کو ڈیتھ سینٹنس بھی دیا جا سکتا تھا، وہ مر جاتے، مگر ان کی جو آنے والی نسلیں ہوتی وہ اسلام کی دشمن بن جاتی. مگر میرے آقا نے جب معاف کیا، میجورٹی آف دیم، اکثریت ان میں سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. اب ان کی آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہو گئی نا، یعنی آگے بھی یہ اسلام کا پیغام پہنچ گیا. اب انہوں نے کیا کیا تھا یاد رہے، ظلم کتنا بڑا تھا. 53 ایئرز نبی پاک کی عمر مبارک. یہ سارے ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں، یہ سب کو یاد ہونا چاہیے پیارے آقا کی حیات طیبہ جو ہے 63 ایئرز. نبی پاک 63 سال اس دنیا میں کرم فرما رہے ظاہری طور پر. 53 ایئرز جو تھے نبی پاک کے وہ مکہ پاک میں گزرے، یعنی فرام دا چائلڈہڈ، پیدائش بھی وہی ہوئی، جوانی بھی وہی. میرے آقا نے 53 سال گزارے تھے، یعنی ایسا وطن چھڑایا گیا تھا. اب جب صحابہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تو کسی کی پراپرٹی تھی، کسی کا گھر تھا، کسی کے باغات تھے، وہ سب انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب تو ہمیں سب لوٹانا پڑے گا، ہم نے ناجائز قبضہ کیا ہے. ہو سکتا ہے صحابہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ ہماری چیزیں ہمیں واپس مل جائیں گی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ظلم کرنے والوں کو معاف بھی کیا اور یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جس پراپرٹی پہ تم بیٹھے ہو ہمیں واپس نہیں چاہیے، وہ تمہاری ہو گئی. یعنی کرم نوازی تو دیکھو. اور پھر اس کا ری ایکشن کیا ہوا کہ پھر مکہ پاک سے اسلام پھیلنا شروع ہوا. بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار وہ اسلام لاتے چلے گئے اور نبی پاک کی سچی غلامی کا ڈنکا بجنے لگا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایک واقعے سے ہمیں بہت کچھ سبق سیکھنے کو ملتا ہے. آج ہم نارملی معاف کس کو کرتے ہیں کہ جس پر کوئی قدرت ہی نہیں ہوتی. کوئی بڑا مضبوط آدمی سامنے آ جائے، بڑا ہیلدی ہو، بڑا پاورفل ہو، اس کے بڑے اختیارات ہوں، بڑی سورسفل آدمی ہو، 4-6 گارڈ بھی ساتھ گھومتے ہوں. اب اس سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، بندہ کہتا ہے یار جاؤ میں نے معاف کیا. اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے معاف کرنے میں کیا کیا. کمال یہ ہے آپ کے پاس قدرت ہے، آپ پاور میں ہیں اور اب سامنے والے کو معاف کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پاور میں تھے مگر میرے آقا نے معاف کیا. اور یہ معافی کی داستان ایک نہیں ہے، ایسی ہسٹری ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے تھے، کوئی گارڈ نہیں تھا، کوئی اسلحہ نہیں تھا، درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے. ایک غورس نامی کافر آیا ہاتھ میں ننگی تلوار، ارادہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دوں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی. غورس کیا کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہاتھ میں تلوار ہے، الون، اکیلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. نبی پاک نے ایک جملہ کہا، اللہ. بس زبان کس کی تھی؟ زبان نبوت سے لفظ اللہ نکلنا تھا. غورس تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی. فرمایا غورس اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ غورس کہتا ہے آپ ہی معاف کریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی معاف فرما دیا اور پھر اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. جو یہ معافی کی داستانیں ہیں نا، یہ ہسٹری آف اسلام میں ہے. یہ بڑا مسکنسیپشن ہے، یاد رکھیں.
کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اسلام تشدد کے ذریعے پھیلا. ارے نبی پاک کی سیرت اٹھا کر تو دیکھو، پیارے آقا کو جادو کرنے والے، نبی پاک کو زہر دینے والے، نبی پاک کو تکلیف دینے والے کتنے لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا، اور معاف کرتے وہ مسلمان ہو جاتا، عطائیں فرماتے وہ مسلمان ہو جاتا. ارے میرے آقا نے اسلام محبتوں کے ذریعے، معافیوں کے ذریعے، شفقتوں کے ذریعے پھیلایا ہے. مگر آج نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے، ہم مسلمان آقا کے امتی کہلانے والے کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بات بات پر لڑائی جھگڑے، بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہاں سے بٹن لے آئے ہیں اپنے اندر کہ شریف ہوتا ہے تو شریف بن جاتے ہیں، بدماش آتا تو بٹن دبا کر بدماش ہو جاتے ہیں. بھائی شریف آدمی تو شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. یہ کیسی بات ہوئی کہ جناب بدماش سامنے آئے گا تو ہم بھی بدماش بن جائیں گے؟ وہ اسلام کیسے لائے گا، وہ کیسے سدھرے گا اگر آپ بھی بدماش بن جائیں گے تو؟ اے میرے نیچے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں. یاد رکھو بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، طاقتور وہ نہیں، پاورفل وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے. پاورفل وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. آج بڑا آسان ہے، کسی کو گالی دے اس کو گالی دے دیں، کوئی ہم سے لڑائی کرے مجھ سے لڑائی کر لیں، اس کو برا بھلا کہہ دیں، یہ بڑا آسان ہے. مشکل یہ ہے کہ قابو رکھے، نہ جواب دے، صبر کرے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. اور پھر اس کو ملتا کیا ہے سنو. آج میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، 3 ہیبٹس. فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا، اور فرمایا اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. ہم سارے یہ چاہتے ہیں نا ہمارا حساب بھی آسانی سے لیا جائے. آپ تو حساب کتاب زیادہ جانتے ہو، جب آڈٹ رپورٹ بنانی ہوتی ہے، کوئی آڈیٹر سامنے آنے والا ہوتا ہے، ویسی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ آڈٹ خیر سے نپٹ جائے، یہ رپورٹ اچھی کمپائل ہو جائے، اس میں کوئی غلطی نہ رہ جائے. ارے دنیا کی رپورٹ کی فکر ہے، کبھی یہ سوچا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال دیے جائیں گے، کسی کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، کسی کی پیٹھ توڑ کر اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. یہاں تو بہت سارے ایسے طریقے آپ کے پاس ہوتے ہوں گے کہ آپ چیک کرنے والے کو ڈاج بھی دے سکتے ہیں. کوئی ایسا کلوز ڈال دیں کہ اس کی نظر ہی نہ پڑے، یا جناب اس کلوز کے ذریعے وہ چیز معاف کروا لو گے، کوئی اور کمنٹس دے کر آپ کسی طرح بات کو آگے بڑھا دو گے. وہاں کوئی بات نہیں بنے گی. وہاں جو کیا ہے، اکیلے میں کیا یا اجالے میں کیا، لوگوں کے سامنے کیا یا چھپ کر کیا، ایچ اینڈ ایوری ڈیڈ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لی گئی ہے، اور ہمیں وہاں جواب دینا پڑے گا. اب اس دن بھی جس کا حساب آسانی سے لے لیا جائے کتنا خوش نصیب ہوگا. 3 باتیں نیت کریں، ان 3 باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. نیت کریں. اب وہ 3 باتیں بھی سن لیجئے، تھوڑی سی مشکل ہیں مگر عمل کر لیا تو جنت بھی ملنی ہے اور حساب بھی آسانی سے ہونا ہے. پہلی بات میرے آقا فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اب یہ ہے مشکل. ہم کہتے نہیں جناب اس نے کبھی مجھے تحفہ نہیں دیا، میں اس کو تحفہ کیوں دوں؟ کبھی اپنے گھر دعوت میں نہیں بلایا، میں اسے کیوں بلاؤں؟ وہ مجھے گنتا ہی نہیں ہے تو میں کیوں گنوں؟ ہم اسی طرح چلتے ہیں. حالانکہ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، جو تمہیں محروم کرے تو اسے عطا کرو. یہ ہم نے کرنا ہوگا، ایک اسٹیپ فارورڈ ہم نے کرنا. اس نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرتا. یہ نہ کرو. کئی رشتے اسی لیے ٹوٹے ہیں، اسی لیے آج دوریاں ہیں کہ دونوں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی پہل کر کے مجھے بلا لے. پہل کرنے والے آپ بن جاؤ، آگے بڑھ کے سینے لگانے والے آپ بن جاؤ. کتنی دوستیاں واپس جڑ جائیں گی، کتنے رشتے واپس جڑ جائیں گے، کتنے خاندان واپس آپس میں میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں محبتوں کے ساتھ رہنے لگیں گے. وہ بھی یہی سوچ رہا ہے کہ یہ پہل کرے، یہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پہل کرے. اس وجہ سے زندگیاں گزر گئیں، بڑھاپا آ گیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، مگر ہم خاندانوں کو جوڑ نہ سکے، ہم دوستوں کو جوڑ نہ سکے. حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں جنت بھی ملنی ہے، حساب بھی آسانی سے ہونا ہے. جو محروم کرے تم اسے عطا کرو. دوسری بات فرمائی جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق جوڑو. آج ہم کہتے ہیں جناب اس نے رشتہ توڑا تھا، اس نے ہمارے ساتھ تعلق توڑا ہے، ہم تو اس وجہ سے نہیں جاتے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں آگے جا کر رشتے کو جوڑنا ہے. آج چھوٹی بات پر طلاقیں ہو جاتی ہیں، چھوٹی بات پر منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، چھوٹی بات پر برسوں کے رشتے ہم ختم کر دیتے ہیں. یہ شریعت ہمیں نہیں سکھاتی.
دل بڑا کر کے چلیے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے اور معافی اور درگزر کا ذہن بنائیے۔ اور تیسری بات میرے آقا فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ بندہ کہتا ہے میں نے گالی تھوڑی دی تھی، پہلے اس نے گالی دی تھی، اس کے بعد میں نے اس کو برا بھلا کہا، ارے اس نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا پھر میں نے اس کا سر پھوڑا ہے، ارے اس نے آ کر مجھ سے جھگڑا کیا تھا اب میں نے جواب میں یہ کیا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، ٹٹ فور ٹٹ، جیسے کو تیسا، یہ کرنا تو بڑا آسان ہے مگر شریعت یہ نہیں سکھاتی۔ میرے آقا ہمیں معافی کا اور درگزر کا درس دیتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ صحابی کا ایک غلام تھا، اس غلام سے کوئی غلطی ہو گئی کہ اس صحابی نے اس غلام پر ہاتھ اٹھایا کہ اسے پنشمنٹ کریں۔ پیچھے سے آواز آئی، کیا آواز آئی کہ اے شخص جس طرح تو اپنے غلام پر قدرت رکھتا ہے کوئی ہے جو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ صحابی مڑے اور مڑ کر دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہتے یا رسول اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے غلام کو معاف کرتا ہوں، اسے آزاد کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تم کو جہنم کی آگ چھوتی۔ آج ہمارا امپلائی غلطی کر لے، آج ہمارا کوئی کام کرنے والا ہمارا ماتحت مسٹیک کر لے، آج ہم غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا کہ لوگ اسے چانٹا مارتے ہیں، اسے نوکری سے فائر کر دیتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ غریب آدمی ہے کیا کر سکتا ہے؟ اس کو نوکری بھی کرنی ہے، اپنے بچے بھی پالنے ہیں۔ یاد رکھو کوئی ہے جو یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے۔ آج اگر وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہمارا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریب آدمی کا دل نہیں ہوتا، اس کو جو بولنا ہے بول دیجئے، وہ بھی دل رکھتا ہے۔ آج بچوں کی امی کے ساتھ، اپنی وائف، اپنے بچوں، اپنی بہنیں، گھر کی والدہ، ان کے ساتھ لوگ کیا ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں؟ گھر گئے کھانا صحیح نہیں پکا، چائے ٹائم پہ نہیں ملی، لڑائی جھگڑا مار کٹائی۔ ارے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ہماری ماں جو ہے، ہمارے بچوں کی والدہ، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، کیا یہ کمپیوٹر ہے؟ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کبھی کھانا ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے، کبھی مرچی بھی تیز ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو اگر آج آپ کی بیوی آپ کو کچھ نہیں بول سکتی، آپ کی بہن آپ کو کچھ نہیں بول سکتی، ماں ڈرتی ہے کہ بیٹے کے آگے کیا بات کروں گی، وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی دل ہے، اگر اس کا بھی دل توڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ مظلوم ہے بیچاری، کیا کر سکتی ہے؟ ایسے شوہر ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں اپنی بیوی پر، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن کوئی ہے جس کو جواب دینا پڑے گا، ایک ایک ظلم کا جواب دینا پڑے گا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ سافٹ ہو جائیے، گھر والوں کے لیے شفیق ہونا یہ بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے جو بڑا گناہ گار تھا، کوئی بڑا نیک آدمی نہیں تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو گناہ گار شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میری مغفرت ہو گئی۔ خواب دیکھنے والا حیران کہ تو بڑا گناہ گار تھا، تیری مغفرت کیسے ہو گئی؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک بار میری بیوی نے کھانا بنایا، اس میں نمک بڑا زیادہ ڈال دیا، بڑا غصہ آیا، جی چاہا کہ یہی پلیٹ اٹھا کر بیوی کے منہ پر مار دوں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے جو گھر میں یہ کام کرتے ہوں گے، کھانا اس نے غلط بنایا، اب اس کی خیر نہیں۔ کہتا ہے مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں یہی کھانا اس کے منہ پر مار دوں۔ پھر میں سوچنے لگا میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے، میں سزا دینے چلا۔ میں صبح سے شام تک اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، کیا وہ مجھے سزا دیتا ہے؟ وہ مجھے دن کو روزی بھی دیتا ہے، رات کو آرام بھی دیتا ہے، پہننے کو کپڑے بھی دیتا ہے، بولنے کو زبان بھی دیتا ہے۔ میں غلطیاں کیے جا رہا ہوں، خطائیں کیے جا رہا ہوں، وہ عطائیں برسا رہا ہے، اور میں چلا ایک غلطی کا بدلہ لینے۔ کہتا ہے بس کھاتے کھاتے ڈیسیشن لیا کہ کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہا، صبر کیا، معاف کر دیا۔ قبر میں جانے کے بعد مجھے بتایا گیا اس روز میرا بندہ ہو کر تو نے میری بندی کو معاف کیا، میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ہے معافی میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ ہے درگزر۔ ریونج لینا بڑا آسان ہے، بدلہ لینا بڑا آسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیڑا غرق کر دوں گا اس کا، اس نے میرے سامنے زبان کیسے چلائی، اس نے مجھے آنکھ کیسے دکھائی، جانتا نہیں میں کون ہوں۔ ارے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہی تو مزہ ہے کہ آپ پاور میں ہیں اور معاف کر دیں، درگزر کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو۔ خدا را اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں، پیشنس پیدا کریں، اپنے آپ کو سافٹ بنائیں، مسلمانوں کا خیر خواہ بنائیں۔ کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، پہلے ہم یہ ریئلائز کر لیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، میرے گھر والے بھی انسان ہیں،
میرے امپلائیز بھی انسان ہیں, میرا باس بھی انسان ہے. ہم اپنے سے اوپر والوں کی غلطی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یار اتنا بڑا آدمی ہو کر ایسی غلطی کر لی ہے, عالم دین ہو کر اس نے یہ کیسے بول دیا, ارے وہ بھی انسان ہے. امام مسجد کا ہو کر کیسے کر دیا, ارے وہ بھی انسان ہے. یاد رکھو انسان کی تعریف کیا ہے. انسان مرکب ہے, مکسچر ہے خطا اور نسیان کا. بھولے گا بھی اور مسٹیک بھی کرے گا, فرشتے نہیں ہیں ہم. اور اگر ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ ہم انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو بیوی کی غلطی بھی معاف کرنے کا ذہن بن جائے گا, بھائی بہن کی غلطی بھی معاف کرنے کا ذہن بن جائے گا. امپلائی غلطی کر لے گا تو اسے بھی پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے, آج آپ نے کر لیا, آئندہ کوشش کرنا ایسا نہ ہو, یہ جو آپ نے کیا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کوشش کیجئے گا آئندہ ایسا نہ ہو. ایک اچھا انداز بھی تو ہو سکتا ہے, ہر وقت ڈانٹنا ڈپٹنا جھاڑکنا. فتح مکہ کا یہ واقعہ مجھے اور آپ کو درس دیتا ہے کہ معاف کرنے والے بنے. ہم آقا ہمارے معاف کرنے والے, ہم غلام ہو کر معاف نہ کریں, درگزر نہ کریں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ایک آخری اس ٹاپک پر آخری بات, اور وہ یہ ہے, ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم اپنے آفس میں بھی جاتے ہیں, اپنے گھر بھی جاتے ہیں. تھوڑا سا ریئلائز کریں کہ جب ہم آفس میں داخل ہوتے ہیں, آفس کا ماحول ٹینس ہو جاتا ہے ہماری وجہ سے, یہ سافٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کے آفس کے سٹاف جو ہے, آپ کے کولیگز جو ہیں, آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ ہاں یار ماشاءاللہ یہ آ گیا نا, اب مزہ آئے گا, کام کرنے کا لطف آئے گا, چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. یا آفس میں داخل ہوتے ہی سب کی سٹی گم ہو جاتی ہے, یا یہ کدھر آ گیا, سب ڈر گئے. اسی طرح گھر میں داخل ہوئے, آپ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والوں کی راحت میں اضافہ ہوتا ہے, یہ گھر والوں کے ٹینشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. ابو آ گئے, جلدی چھپ جاؤ, جلدی صفائی کرو ورنہ خیر نہیں ہے, کھانا جلدی پکاؤ, کپڑے جلدی استری کرو, پورے گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے. یہ انسان اچھا نہیں ہے کہ جو گھر میں جائے تو گھر والوں کے لیے پرابلم, آفس میں جائے تو آفس والوں کے لیے پرابلم. ارے ہمیں تو ایسا انسان بننا تھا کہ جدھر جائیں لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں, راحتیں فیل ہوں کہ یار کیا اسلامی بھائی ہے, آیا تو دل خوش ہو گیا, تھوڑی دیر بیٹھو تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہاتھ ملاؤ تو کانٹا چبو دیتے ہیں. بندہ بولے نہ ہی ملانا تھا تو اچھا تھا, یار اس سے کدھر مل لیا, موڈ ہی آف ہو گیا. کیونکہ جب ملیں گے تنقید ہی کریں گے, جب ملیں گے کوئی نہ کوئی بات ہی ڈانٹ دیں گے. ایسے نہ بنو, ایسے لوگوں کا پھر دوست بھی کوئی نہیں ہوتا, مصیبت میں ان کا غم گسار بھی کوئی نہیں ہوتا. کسی کے گھر بلائیں ایسے لوگوں کو دعوت کے لیے, اچھا خاصا بیٹھائیں گے ڈرائنگ روم میں, بیٹھتے ہی کہیں گے یار یہ کیسا کلر کرایا تم نے, یہ تو کلر اچھا نہیں ہے, یہ صوفے ابھی تک چینج نہیں کرائے, اچھا یہ گلاس یہ تو بڑے پرانے ہو گئے ہیں. بندہ بولے گھر پہ دعوت کے لیے بلایا, انسپیکشن کے لیے بلایا, آپ کو چپ چاپ کھا لو نا بھائی. یعنی پرابلم ہی پرابلم ہے ان کے ساتھ. جب بیٹھو ہماری گاڑی میں بیٹھیں گے, ارے اے سی نہیں چل رہا, ابھی تک پرانی گاڑی کب بدلو گے بھائی, تمہارے لیے تھوڑی گاڑی لینی ہے, میرے کو جب لینا ہوگا لے لوں گا بھائی. پرابلم ایسے نہ بنے, تنقید کرنے والے نہ بنے. ہمارے نگران شورا بڑی پیاری ایک مثال دیتے ہیں. 2 قسم کی مکھی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ہاؤس فلائی اور ایک ہوتی ہے ہنی بی. ایک گھر کی مکھی ہوتی ہے, ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے. جو گھریلو مکھی ہوتی ہے نا, وہ کہاں بیٹھتی ہے, گندگی پر جا کر. جب بھی آپ کا پورا جسم صاف ستھرا ہو, کہیں زخم ہو جائے, مکھی آ کر اسی زخم پر بیٹھے گی. پورا گھر صاف ہے, چھوٹی گندگی کہیں پڑی ہے, مکھی جا کر ادھر بیٹھے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھریلو مکھی کی طرح, گندگی ڈھونڈتے رہیں گے, خوبی نہیں خامی ڈھونڈیں گے, کوئی پرابلم مل جائے ادھر جا کے بیٹھ جائیں گے. اور شہد کی مکھی پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے. تو شہد کی مکھی کا کام کریں, خوبیاں لوگوں کی تلاش کریں, لوگوں کے لیے سافٹ بنے. اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, ہمارا قرآن و حدیث ہمیں یہ سکھاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور فرمایا سنو, میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. پیارے آقا لیڈر آف دا نیشن, لیڈر آف امہ, پھر بھی سافٹ ہیں, گھر کے کام بھی کر رہے ہیں, سودا بھی لا رہے ہیں, بچوں سے بھی کھیل رہے ہیں, کھانا پکانے میں مدد کر رہے ہیں. ہم کہیں میں بزنس کروں, اب گھر کے کام بھی کروں گا. بھائی آپ افسر باس آفس میں, گھر میں باس نہیں ہیں, گھر میں گھر والے ہیں. آپ اپنی افسری اگر گھر میں جھاڑیں گے تو گھر والے گئے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہی اخلاق ہمیں اسلام سکھاتا ہے. پہلے اپنے اندر معافی, درگزر, ٹالرنس اور پیشنس پیدا کریں, پھر دیکھیں آپ کی لائف کتنی سافٹ ہو جاتی ہے. گھر والے بھی خوش رہیں, انتظار رہے گھر والوں کو کہ کب آئیں گے. کبھی جلدی جاؤ اور گھر والے کہیں نا جلدی کیوں آ گئے, تو سمجھ لو ٹینشن میں آ گئے ہیں. آپ کے آنے سے خوشی ہو, یار کل بھی جلدی آئیے گا. بندہ جس کو پوچھتا ہوں نا ابو دوبارہ میٹنگ نہیں ہے آپ کی کوئی, پھر کب جائیں گے میٹنگ میں, تو اس کا مطلب سمجھ جاؤ کہ چاہتے جائے واپس. اپنا یہ امیج کریٹ کریں کہ ہم فیملی میں بھی سافٹ رہیں, آفس میں بھی اچھے رہیں, پھر دیکھیں کام کتنے اچھے ہوتے ہیں.